فرماتے ہیں، اور یہ جو کومنٹ ہے ان کا، یہ جو ان کے الفاظ ہیں سمجھنے والے، فرمانے لگے کہ عشق الہی کا دعویٰ، عشق الہی کا دعویٰ کہ بھئی میں اللہ کا عاشق ہوں، عشق الہی کا دعویٰ ایک درجے میں برابری کا دعویٰ ہے۔ عشق الہی کا دعویٰ ایک درجے میں برابری کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ سے عشق کرتا ہوں، یہ برابری ہے ایک درجے۔ اس کا تو کرنا بنتا ہے، ہم تو اس کے کرنے پر کرتے ہیں، جو ہم سمجھیں تو جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے کرنے پر کرتے ہیں، اپنے آپ نہیں کرتے۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ عشق الہی کا دعویٰ ایک درجے میں برابری کا دعویٰ ہے کہ ہم اس کے برابر کھڑے ہو گئے، تو کردہ پہ نا تو اسی بھی کر دے پہ، ٹھیک ہے نا، اسی تیرنا گھٹ تو نہیں کر دے پہ نا، جواباً کر دے پہ۔ یہ برابری نہیں، اللہ اور بندے میں برابری نہیں۔ اس لیے ان کا یہ جملہ کہ عشق الہی کا دعویٰ ایک درجے میں برابری کا دعویٰ ہے۔ اب ہم نے اس کومنٹ پر، اس الفاظ پر ہمیشہ کوئی بھی سٹیٹمنٹ دینی ہے یا بات کرنی ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم بات کرنے کیا لگے۔ ہمارا دعویٰ کوئی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے عشق کرتے ہیں، یہ ہمارا دعویٰ کوئی نہیں ہے۔ محبت ضرور اللہ سے ہوتی ہے، ہر ایک انسان کہتا ہے یا میں اپنے الہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب محبت کرتا ہوں تو محبت کرنے کے تقاضے کیا ہیں؟ محبت کر رہے ہیں تو کیا ہم اس محبت کو نبھا رہے ہیں؟ جیسے ہم محبت کر رہے ہیں تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، یہ محبت نبھا رہے ہیں، یار اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اس کا حکم مانتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ ہم بھی کریں بندگی کے لیے۔ تو عشق الہی کا دعویٰ ایک درجے میں برابری کا دعویٰ ہے۔ اب اس پر بھی آپ نے جب کسی کو یہ سنیں، کسی سے یہ سنیں میں بھی اللہ نے محبت کرنا، اللہ دے عشق کی چیزی عاشق اللہ دے عاشق گئے ہیں، تو اس میں آپ نے خود سمجھ جانا کہ یہ ابھی کہاں پر ہے، جہاں پر یہ دعویٰ کر رہا ہے یہ برابری کر رہا ہے۔ اس سے بندہ جج کرنا سیکھ لیتا ہے دوسروں کو، پھر وہ دوسرا جو کہہ رہا ہے اس کی عقل کتنی وہ بھی دیکھنی پڑتی، وہ علم رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ علم والا بات کرے گا سوچ سمجھ کے کرے گا، بات کر کے پھر اس کا معنی کہے گا میرے مطلب یہ بھائی، کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے منہ سے یہ بات نکلی ہے تو کیوں نکلی، اس کو پھر غور و فکر سے دیکھتا ہے کہ کہیں غلط تو نہیں نکل گیا۔ جیسے ایک بندے نے کہا یا اللہ تو جس طرح چاہے مجھے آزما لے، میں تیرا بندہ، کچھ نہیں کیا، صرف اس کا پیشاب بند کر دیا، پھر چیخے مارنے لگ پڑا، کہا تو نے خود ہی تو کہا تھا آزما لے، تو ہم نے آزما لیا، جب پیشاب بند ہو گیا تو کہا یا اللہ معاف کر دے۔ کہا جن کے سامنے کہا تھا نا، جن کے سامنے بات کی تھی ان کے سامنے کیا ہے، کیونکہ تو نے پھڑ ماری تھی نا ان کے سامنے کیا ہے کہ یا اللہ میں اس قابل نہیں۔ بعض اوقات کہتے ہیں نا ساڑیاں کئی اگے آ جاندیاں نے، اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ اس لائن میں، کیونکہ اس لائن میں یہ فرق ہوتا ہے، عام بندہ تو بندہ ہو جیسی گلا کر رہا ہوں، اس لائن میں ہر وقت آپ کے ساتھ اللہ کریم ہے، اس لائن میں ہر وقت آپ کے ساتھ اللہ کریم ہے جس نے آپ کو بیلنس کرنا ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ تاڑی ٹھکائی کرنے والا صرف اللہ کریم ہے، تاڑی سمجھانے والا اللہ کریم ہے۔ جتنا ہمیں گل سمجھ آئے گی نا کہ ہر لمحے اور ہر وقت ہمارے ساتھ کون رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ سانو سدھا کرنے والا کون ہے، اللہ کریم، کیونکہ ہادی برحق کا وہ ہے۔ انداز کوئی بھی ہو، وہ تو اندیکھا انداز ہے نا، کچھ بھی ہو جائے کیا پتہ لگتا ہے، وہ خیال آ جائے حضرت عزیر علیہ السلام کو کہ یا اللہ یہ کیسے تو ٹھیک کرے گا، 100 سال ہی سلا دیتا ہے، اس کے انداز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام و تحیۃ و ثنا عرض کر دیں یا اللہ
یہ مردوں کو تو کیسے زندہ کرے گا؟ کہا یقین نہیں؟ کہا ہے لیکن ذرا اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ کہا چلو 4 پرندے پکڑ لے، ذبح کر، قیمہ بنا، مکس کر، 4 پہاڑیوں پر رکھ دے، اب پکار، تیری طرف دوڑتے آئیں گے۔ اس طرح ہم کرتے ہیں، سمجھا دیا کہ سارے مکس بھی ہو جائے نا، سارے مکس بھی ہو جائیں، بم بلاسٹ ہوا، سارے مکس بھی ہو جائیں، ہمارے پاس سارے دوڑتے آئیں گے، وہاں ساری دی ہڈیاں ہوں سب دا ایکو جا ہوئے گا، ادھر 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 نتارا اینی کیا جیسے تو رل گیا۔ جیسے وہ مذاق اڑاتے تھے نا جب بم بلاسٹ ہوا کرین میں پلین میں ضیاء الحق کا، کہا وہ پتہ نہیں لگ رہا تھا فرشتوں نے، سمجھ نہیں آ رہی تھی امریکن کون ہے تھے ضیاء الحق کون ہے، مذاق اڑاتے ہیں نا۔ اس آئے سے تو معلوم ہوگا کہ اللہ کریم کہتا قیمہ کر کے رکھ دے سارے دے اتنے، پکار انجے کر کے ملن گے سارے دے سارے تو پھر تیرے کو آن گے اڑدے ہیں، یعنی کہ ذرہ بھی جڑا ہے نا وہ ادھر ادھر نہیں جائے گا، سارے دے سارے۔ تو اس لیے جو بندہ کہہ دیتا ہے وہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر کہہ دیا کہ عشق الہی کا دعویٰ ایک درجے میں برابری کا دعویٰ ہے، اس لیے عاشق اور معشوق میں لا محالہ کوئی نسبت ہوتی ہے اور ممکن واجب کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔ یہ عاشق اور معشوق میں لا محالہ کوئی نسبت ہوتی ہے۔ میں اس کو اس طرح ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ ہم سب آپس میں ملتے ہیں نا تو کسی وجہ سے تعلق ہوتا ہے، ویسے نہیں ہوتا، ویسے نہیں ہوتا، کسی وجہ سے کسی کی کوئی چیز ہمیں پسند آ جاتی، کسی کی کوئی چیز ہمیں پسند آ جاتی، گین کرنے میں فرض کرے آپ مجھ سے گین کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، گین کرنے میں ہر ایک گین نہیں کر رہا ہوتا، ابزارب نہیں کر رہا ہوتا، ہر ایک کا انداز مختلف ہے۔ جس نے گین کرنا ہے نا، مثال میں دیتا ہوں، ہم اپنے پیر مشرم کے پاس نا بیٹھے ہوئے نا، آپ نے کوئی بات کہہ دی ہے، بات نکل نہیں سکتی جب تک میں اس کا اینڈ نہیں کر لوں گا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، کیونکہ میں نے گین کرنا ہے، میں نے سن کے جانا نہیں ہے یہ سائیوں نے کہاں پر کہی ہے اور کس طرح سے کہی ہے، ٹھیک ہے، اور کس کے لیے کہی ہے، وہ میں سارا ریکارڈ کر لیتا تھا کہ یار میرے یہ بات جو ہے نا نہیں ہے، اس کو ذرا دیکھنا ہے کہ یہ کیوں کہی گئی ہے اور کہاں سے ہے، یہ قرآن کی ہے، حدیث کی ہے، فقہ کی ہے، کہاں پر ہے یہ، اس کو نکال لیں، کیونکہ ہم جب بیٹھے ہوئے ہیں تو گین کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے آئے کوئی، ورنہ تو چل رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا دیا، یا ساری علی الجبل، ٹھیک ہے معلوم ہے کوئی بات نہیں، موسیٰ علیہ السلام و تحیت و سنان عصا مبارک مارا، 12 قسم کے وہ کیا کہتے ہیں رستے بن گئے، معلوم ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ تب ہوتا تھا جب ہم نئی کوئی چیز سنتے تھے تو یہ آئی کہاں سے، اسے کہتا تھا یہ علم میں گین کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، یار یہ بیٹھا کچھ ایسے نہیں بیٹھا ہوا، یہ ڈھونڈتا ہے بنیاد کہاں پر ہے، لا محالہ کوئی نسبت ہوتی ہے۔ اب آپ حاصل کرنے والے ہیں تو لا محالہ کوئی نسبت ہوتی ہے کہ آپ گین کیا کر رہے ہیں۔ ہر کوئی بندہ اس بنیاد پر تو نہیں جائے گا، لیکن کچھ نہ کچھ کیا کہتے ہیں نقطے اب اس کے اندر پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ میں باتیں کر رہا ہوں، یہ باتیں ضائع نہیں ہو سکتی، یا آپ کہیں نا کہ آپ کے اندر سے ضائع ہو جائیں گے، نہیں، یہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی جگہ پر نا آپ کو کام آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ نقطے مثلا میں نے یہ لفظ کہہ دیا کہ عشق الہی کا دعویٰ ایک درجے میں برابری کا دعویٰ، یہ بھولنے والی بات ہی نہیں ہے۔ جو بندہ کہے گا میں اللہ دا عاشق، تانوں سمجھ آئے گی وڈی چھڑ دا تے اے برابری کا دعویٰ کردا تے اللہ دا عاشق، لیکن آگے کہا اس لیے عاشق اور معشوق میں لا محالہ کوئی نسبت ہوتی ہے، عاشق اور معشوق میں لا محالہ کوئی نسبت ہوتی ہے۔ میں اس کی ایک اور مثال سمجھاتا ہوں۔ میں نے آگے بتایا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ چیزیں تقسیم کر رہے ہیں، کسی کو کہا یہ کشف اس کے لیے ہے، یہ کرامت اس کے لیے ہے، یا میری باری کا علم رضوان کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ لا محالہ کوئی نسبت ہوتی ہے کہ آپ نے پیر سے فیضان کیا لینا ہے، آپ کو اس کی کون سی ادا اچھی لگ رہی ہے جس کی وجہ سے آپ اس کے ساتھ ہیں، کیونکہ کسی وجہ سے تعلق ہوتا ہے نا، سب چیزوں سے سب کی وجہ سے نہیں ہوتا، کسی ادا سے تعلق ہوتا ہے کہ یار مجھے ان کی یہ ادا بہت اچھی لگتی، یار مجھے اس کی سادگی بہت اچھی لگتی، یا مجھے اس کا علم بہت اچھا لگتا ہے، یا مجھے اس کی صحاوت بہت اچھی لگتی،
مطلب کوئی بھی چیز ہوتی ہے. مثلا میں جب یہ جاتا تھا مسجد میں تو مجھے میرا دوست راشد تھا تو مجھے وہ بڑا پسند تھا. میں کہا یار بی اے لٹریچر کر رہا ہے, داڑھی رکھی ہے, دستار باندھی ہوئی ہے, تہجد گزار ہے. اب میری نسبت کیا تھی اس کے ساتھ؟ اس کی پرہیزگاری کہ دنیاوی طور پر بھی کر رہا ہے اور دیندار کے طور پر مجھے اس کی اچھی لگتی تھی. اس سے مجھے محبت ہو گئی تھی. مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی کہ یار دنیا داری میں پڑھ رہا ہے اور دینداری میں تہجد گزار ہے. کیونکہ میری یہ جو شدید ترین خواہش ہوتی ہے یا میری کمزوری سمجھ لیں, ہر نیک بندہ جو آگے کو دوڑ رہا ہے نا, جوان آدمی, میری کمزوری ہے. فرض کریں یہ بندہ آگے کو جائے گا نا تو میں کہوں گا یار مجھ سے آگے نہ نکل جائے, میں مقابلہ کروں گا اس سے. حالانکہ میں بوڑھا ہوں, یہ جوان ہوگا, لیکن میں مقابلہ ضرور کروں گا. مجھے شوق ہے کہ یار ٹھیک ہے, پھر اس کو ٹف ٹائم بھی تو دینا چاہیے نا. وہ کلا ہی نہ سمجھتا ہے کہ میں کلا ہی ہوں, اسے ٹف ٹائم بھی دے, ہم بھی ہیں بھائی. فرض کرو میں نے کہہ دیا یار میں نے روزے رکھنے یار, آج میں نے پھر روزہ رکھ لیا. میں نے کہہ دیا, میں نے تو کہہ دیا میں آج پھر روزہ رکھے آج. اب میں نے کہہ دیا, یہ ریاکاری نہیں ہے. مجھے سمجھ آتی ہے کہ کوئی سن کر نہ کوئی رکھ لے گا, اس لیے میں کہہ دیتا ہوں یار میں آج روزہ رکھے آج یار کوئی سن کر رکھ لے گا. ٹھیک ہے, واٹس ایپ پیر جمعرات کا رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی ایسی بات نہیں. اس نے بھی سنا, انہوں نے کہا ہاں صحیح آتے ہو سکتا نا, وہ پیر جمعرات کا رکھ لیتے ہیں. کیفیت ہے نا, کیونکہ جو ہمیں بتاتا جائے گا ہم اس کا ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے یار یہ کر رہا ہے یار, کیوں اس کو بھی حوصلہ ہوگا یار میری گل کیتی گئی, نالے اتنے ذرا ہو پکا ہوئے گا کہ یار ہوں میں جمعرات نہ رکھا تو سائیں نے کہنا اج نہیں رکھے. میں پچھلی دفعہ جمعرات میں نے کوئی نہیں رکھا, اس نے رکھا ہوا تھا, صحیح رکھے ہیں. میں کہ نہیں, کیونکہ میں رکھے نہیں ہو تو میں کہہ دوں گا میں رکھے. میرا موڈ ہوئے گا جدو مرضی رکھ لاں گا. میرے موڈ کی گل ہے, میرے کام کی گل ہے کہ میں کدو رکھنا کدو نہیں رکھنا. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے کو چل رہا ہے تو اس سے دوڑ لگائی جائے, اس سے کیا کہتے ہیں محبت کی جائے. کلا نہ سمجھے کہ میں کلا. یہ کیسے ہو سکتا پیر نیچے ہو اور مرید آگے نکل جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اس کی ایک اور مثال سمجھا دیتے ہیں. ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ شیخو پورے میں تھے تو بہت تکلیف میں تھے جسمانی طور پر. تو وہاں پر ان کی تہجد چھوٹ گئی, فجر آ گئے تو آپ نے مراقبہ کرایا تو میرے نزدیک جو مجھے یاد ہے رونا شروع کر دیا. پوچھا کیا ہوا؟ کہتے یار تہجد چھوٹ گئی ہے. اگر پیر دی تہجد چھٹے گی تو مرید خاک تہجد پڑے گا. مرید دے عبادت دا اثر, پیر دی عبادت دا اثر مرید تے جاتا ہے. اگر پیر عبادت گزار نہیں تو مرید کس طرح؟ دیکھو نا, ہم نے آج کل شروع کیا ہوا نا, فجر ہوتی ہے تو میں پہلے اٹھ جاتا ہوں, 2 نفل پڑھتا ہوں, سنتیں پڑھتا ہوں, ادھر آ جاتا ہوں. ناصر آ جاتا ہے, یہ آ جاتا ہے, وہ آ جاتا ہے, کاشف آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو بھی آ جائے, شاہ جی آ جاتے ہیں, چلو جی عارف صاحب آ جاتے ہیں, مشتاق صاحب آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ارے نال ہی نماز فجر نہیں پڑھنے گھٹ اٹھ جانے, ساری تہجد ہو جاتی ہے. پتا ہوتا ہے نال ہی پڑھنی کی, انہیں لیٹ تو کرنا ہی نہیں, تو پھر سونا ہوتا ہے یار. تو اس لحاظ سے جب وہ تہجد پڑھ کے آئے, فجر پڑھ کے چلے گئے. احمد بھی آ جاتا ہے, وہاں سے مجھے لیتا ہے سائیں میں آ جاؤں. وقار آ رہا تھا, اس نے کہا وقار, میں کہ یار تو اتوں جائے گا تو پٹرول ضائع ہوئے گا, اینج کر وہ اتوں ہی آئے گا نا تو پٹرول گھٹ ہوئے. نہیں میں آ جاؤں گا. میں کہ یار میں محبت کے نال پیسے کا بھی دھیان رکھنا, دور نزدیک کا بھی دھیان رکھتا کہ اتنا بھی نہ ہوئے, جڑا کول ہے انہوں کر لو نا استعمال, دور والے نکا تو کیتا جائے. ٹھیک ہے نا, تو فرق کیا پڑا؟ اب جب میں روٹین کے ساتھ ہو جاؤں گا میں تو دوسرے بھی ہو جائیں گے. اگر میں روٹین کے ساتھ نہیں ہوگا دوسرے کیسے ہو سکیں گے؟ تتر بہتر ہی ہوں گے, اپنے طور پر ہی ہوں گے نا. لیکن یہاں پر کیا ہوگا, ایک مجاہدہ شروع ہو جائے گا. یار کر تو رہا ہے نا, اور یہ کوئی اب سے نہیں ہے, تقریباً 1 سال سے چل رہا ہے. تقریباً 1 سال سے یہ چل رہا ہے, ہم یہ روٹین چلا کے بیٹھے ہوئے. ورنہ پہلے تو نہیں تھا, میں کرتا ہی نہیں تھا, لیکن یہ 1 سال سے تقریباً یہ کام کر رہا ہوں میں.
ٹھیک ہے, کوشش کرتے کہ جماعت سے نماز ہو ہماری, جہاں پر مرضی ہو لیکن جماعت سے نماز ہو. 4:30 آئے, نماز پڑھ لی, 5 بجے مغرب پڑھ کے گھر, دونوں کٹھی کر لی, آخری وقت میں عصر پڑھ لی 20 منٹ پہلے, اور اس کے بعد مغرب پڑھ کے گھر چلے گئے. گھر کے بعد 8 بجے تک بہت ٹائم ہوتا ہے, ابھی روزہ رکھا ہوا تھا, بندہ تھک جاتا ہے, روزہ رکھا ہوا ہے, میں کہا یار سو جائیں تھوڑی دیر کے لیے, سو گیا. 7:30 اٹھا, میں کہا فریش ہوں تھوڑا سا, نو پرابلم. تو یہاں پر عشق الہی کا دعویٰ ایک درجے میں برابری کا دعویٰ ہے, اس لیے عاشق اور معشوق میں لا محالہ کوئی نسبت ہوتی ہے, کوئی تعلق ضرور ہوتا ہے. جو وہ ہوتے نا کہتے ہیں گرا سی بن جانا. مجھے ایک یاد ہے کہ ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے, ہمارے گھر میں تھے, تو وہ لڑکا محسن ہے, اس کے بہنوئی کا حسن, اللہ. تو اب میں نے اس کا حال دیکھا, سائیں نے جہاں جانا نا اس نے ایسے کر کے نا بس پیچھے 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 پیچھے, پھر آئیے نہ کرنا کام, تو پھر اتنے بیٹھا ہے. ایک دفعہ وہاں بیٹھے نا تو سارے نا وہ بیعت کرنے لگے, جو اتنے دوست مرید ہونے لگے نا, مجھے کہنا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کہ یہ نا مرید ہونے لگے, بیعت کرنے لگے, یہ بھی ضروری ہوتا ہے. میں کہ ہاں یہ تعلق نسبت کی وجہ سے ضروری ہوتا ہے. میں تو ادو ہی مرید ہویا جو میں دیکھ لیتا. یعنی اس کا انداز اتنا پیارا تھا کہ بھولا جا انداز, میں ادو ہی جی میں کہتا میں تو ادو ہی مر گیا سا جدو میں دیکھا, ہوں تو زندہ ہے ہی نہیں. تو اس لیے لحاظ سے نے کہا اس لیے عاشق اور معشوق میں لا محالہ کوئی نسبت ہوتی, لا محالہ کوئی نسبت ہوتی. میں نے کب مرید ہونا تھا, وہ لڑکا آصف تھا کپڑے والا, اس کو ہمارے پیر و مرشد سے محبت ہوگی, اور مجھ سے بھی محبت تھی شدید. کہتا تم مرید ہوگا تو میں مرید ہوں گا. میں ویسے پیری مریدی کا قائل ہی نہیں تھا, میں کہتا اصلاح کرنی ہے بس, ٹھیک ہے بندہ چلتا جائے, بندہ پیری مریدی کی ضرورت ہے. یعنی میرے اندر یہ شوق تھا دین میں آگے بڑھنے کا, لیکن پیری مریدی سے ہٹ کر میں کہتا کام ہی کرنا, کام کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ سب کو معلوم تھا کہ ہم اس وقت بھی دینداری کے وہ کہتے ہیں کام کرتے رہتے تھے. خیر, تو اس نے کہا کہ یار تو ہوگا تو میں ہوں گا. اچھا, میں نے اس کے لیے قربانی دی کہ یار چل میں ہو جانا, بندے نے ہونا ہے, میرا دل کرتا پیا نا, سمجھتا پیا کہ میں اگے ود جاؤں گا. میں کہ ٹھیک ہے ود جائے. میں اس کے لیے قربانی دی, میں مرید ہو. کہتا میں تے خواب ہی دیکھ رہا سا کہ تو نہ جتی پھڑیے تے نکل گیا. میں کہ پتہ نہیں کہڑا خواب ہے تیرا یار, سانو تو دوڑن کا چسکا ہی نہیں ہے. ایسی فیصلہ کر دیں پھر ڈٹ کے کر دیں, پھر پیچھے مڑ کے دیکھنے کا سارا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پیچھے مڑ کے دیکھنا, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے ہوتے. خیر وہ بات سمجھ میں آ گئی. تو میں اس لیے اس وقت اس کے لیے قربانی دی. بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ پیری مریدی بہت اچھی چیز ہے اگر پیر کامل ہے. اگر پیر کامل ہے تو پیری مریدی اصلاح کا نام ہے. پیری مریدی کوئی کھیل نہیں ہے, اصلاح ہے. آپ کی اصلاح ہوتی جائے گی, ان دیکھے طور پر آپ کی اصلاح ہوتی جائے گی, آپ کو علم بھی نہیں ہوگا. یہ بندہ جب نیا نیا آیا تھا, یہ وہابیوں کے خلاف نعرے عجیب و غریب مارتا سی, ہوں نہیں مارتا. ہوں تھوڑی سمجھ آ گئی, ہوں سمجھ آ گئی نا کہ یار اصل لڑائیاں کی نے, اب سمجھ آ گئی. پہلے اور زور شور تھا, اب جب ہم نے اس کو کی کہتا ہے سٹ کیا تو اس میں کیا ہو گیا, اب بالکل قانون اور اصول پہ آئیں گے. اصل کام یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ جس کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہوں وہ آپ کو ایسا بنائے کہ آپ دوسروں کو قائل کرنے والے بنے, کج بحثی کرنے والے نہ بنے. ہاں بحث کر رہے ہو, کج بحثی نہیں کرنی بلکہ قائل کرے کہ یار ہمارا مدہ نظر یہ ہے. اسے کیا ہوتا ہے, انسان سمجھ جاتا ہے. یہاں پر انہوں نے فرمایا عشق الہی کا دعویٰ ایک درجے میں برابری کا دعویٰ ہے, اس لیے عاشق اور معشوق میں لا محالہ کو نسبت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ تعلق نہ ہو. سب سے بڑا تعلق کیا ہوتا ہے, سب سے بڑا تعلق جو میں سمجھتا ہوں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عالم ارواح میں جھنڈ کے جھنڈ تھے روحوں کے, جن کی وہاں پر نسبت اور تعلق ہو گیا ان کی دنیا میں محبت ہوتی ہے. جن کی وہاں نسبت اور تعلق ہو گیا ان کی دنیا میں بھی محبت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور جن کا وہاں پر مزاج نہیں تھا ان کا دنیا میں مزاج نہیں ملتا. میں نے اس پر یہ غور و فکر کیا تو مجھے سمجھ آیا
جو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں وہاں تھے یہاں بھی ہیں، حشر میں بھی ہوں گے، قبر میں بھی ہوں گے، ہر عالم میں ہی ہم ہوں گے، وہاں سے ہی چل رہے ہیں اور آخر تک چلیں گے۔ اس کی ایک اور مثال لے لیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا چھینٹا جس پر ڈالا، پڑ گیا تو جنتی، نہیں پڑا تو جہنمی۔ مطلب جتنا مرضی وہ لگائے گی گل ہوئی، یہ اللہ کی مرضی، تو یہ ثابت کر کے تجھ پر پڑا ہوا ہے، تیرا گلہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ اگر کوئی کہے نا تو جنمی ہے، انہوں نے کہ یار جنمی بنا یا جنتی بنا، اسی ایسے رستے سے چلنا جیسے چلتے پہ، سانو جنت جہنم تو ڈرا نہ۔ کوئی غلطی ہوئی ہے تمہیں کوئی شرمندہ کرے، اوے داڑھی رکھ کے غلطی کر لیتی ہو، انہوں نے کہا داڑھی کٹا کے کرا، پھر جائز ہے، وہ داڑھی رکھ کے غلطی ہونی ہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں بیوقوف ہے نا لوگ، اور داڑھی رکھ کے انج کرتا پیا، انہوں نے کہا داڑھی کٹا کے کر لا پھر ٹھیک ہے، یعنی داڑھی کٹا کے تو تھپڑ مار لا ٹھیک ہے، داڑھی دے نال نہیں مار سکتا۔ پاگل نہ ہوتے، ساڈا کوئی دعویٰ آ گیا کہ اسی نبی ہاں، اسی معصوم ہاں؟ نہیں، تو غلطی تو ہوئے گی۔ اب یہ کس کو میں نے حوصلہ دیا کہ جو داڑھی رکھ کے غلطی کرتا ہے اس کو حوصلہ مل گیا یار داڑھی رکھ کے غلطی ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ داڑھی کٹوا دے یا سنے اور کہے اچھا میں پھر نہیں کرتا، چلنے دو۔ یہ اس طرح ہی ہے نا، ملا دو پیادہ ادھر سے آ رہا تھا اور ایک بندے نے مسئلہ پوچھا، یار مسئلہ بتانا، کہنا مینوں تے نہیں آندا، کہندا اتنا بڑا پگڑ بنیا ہی مسئلہ نہیں آندا، انہیں پگڑ لا کے وہ سر تے رکھیا، کہنا تو دس دے، کہنا مینوں ہی نہیں آندا، کہندا اگر پگڑ نہیں آنا ہوندا تے پھر تو دس دے۔ کنے آسان جے حل انہوں لوگوں نے رکھے سن کہ وہ مطلب کہ حسد کی نہ بغض پھسدے ہی نہیں سن، بستی محسوس ہی نہیں کرتے سن، اگلے نوں انج کر کے سمجھا دے سن۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ انہوں نے پوچھا تسی کدے کوئی علم حاصل کیتا؟ کہنا جاہلاں کول، کہنا میرے سامنے کوئی جاہل حرکت کرتا جی مجھے چنگی نہیں لگتی، میں کہا مینوں بھی نہیں کرنی چاہیے، تہاڈے سامنے کوئی گالاں کڈے تے مطلب ہوئے گا کہ یار مینوں نہیں کرنی چاہیے، کتنا بھڑا لگتا، تسی اپنے آپ ہی بچتے جاؤ گے۔ اس لیے کہتے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے علم حاصل کیا، کتابوں کے ساتھ آ رہے تھے، آگے ڈاکو پڑ گئے، وہ کتابیں لے کے نکل گئے، انہوں نے کہا علم وہ ہوتا ہے جب کتاباں نہیں ہوتا تھوڑے اندر ہوتا ہے، کتاباں غائب ہو گئے تو علم غائب ہو گیا، علم وہ ہے جو آپ کے اندر ہے، بر وقت اور ہر وقت سے نکلتا ہے، ایسا گھول کے جو پیاتا ہوتا ہے کہ بندہ اس پہ عمل کرے گا۔ تو عشق الہی کا دعویٰ ایک درجے میں برابری کا دعویٰ ہے، اس لیے عاشق اور مشوق میں لا محالہ کو نسبت ہوتی ہے اور ممکن واجب کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتا، ممکن واجب کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ ازل سے ہے، ابد تک ہے، تو ایک لمحے کے لیے آیا، بس ایک لمحہ، کیونکہ اللہ کے لیے اللہ کے پاس ٹائم اینڈ سپیس نہیں ہے، اللہ کے پاس ٹائم اینڈ سپیس نہیں ہے۔ سمجھیں کہ ابھی آدم علیہ السلام کو بنایا ہوا ہے، ابھی بنایا ہوا ہے، ابھی حضرت حضور علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، ابھی یہ 1400 سال گزر گئے، اس کے لیے ٹائم اینڈ سپیس کوئی نہیں ہے، اس کے لیے ایک لمحے میں سارا کام ہو رہا ہے، وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ ہماری کہانیاں ختم ہو جائیں، ہماری کہانیاں ختم ہو جائیں گی اگر ہم اس ٹائم اینڈ سپیس کے کھیل کو سمجھ جائیں، جو سمجھ جائیں۔ تو اس کی ایک مثال دوں گا، جو ٹائم اینڈ سپیس کے کھیل کو سمجھ جائیں۔ حضور حج فرما رہے ہیں، غور کیجیے گا میری بات، حضور حج فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام اور یونس علیہ السلام حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ ٹائم اینڈ سپیس سے باہر ہے، ان کے لیے ٹائم اینڈ سپیس سے باہر انہوں نظر آ رہے ہیں کہ آ رہے ہیں، انہوں واسطے وہی مقام آ رہا ہے کہ حالے ہوں نے۔ کوئی گل نہیں سمجھ آئی؟ میری بات نہیں سمجھ آئی؟ وہ ٹائم اینڈ سپیس سے ہیں کس دور میں؟ ان سے پہلے کے ہیں، موسیٰ علیہ السلام 1000 سال پہلے کے ہیں، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں وہ حج کے لیے آ رہے ہیں، یہ ہے ٹائم اینڈ سپیس سے باہر۔ اگر ٹائم اینڈ سپیس سے بندہ باہر ہو جائے تو پھر کہانی کچھ اور آگے بھی چلا جائے گا۔
جیسے وہ دکھاتے نہیں ہوتے کئی کہ بھائی وہ ایسے گھڑی گھومتی ہے، بندہ پیچھے کو چلا جاتا ہے، بندہ کو آگے کو چلا جاتا ہے. ٹائم اینڈ اسپیس میں یہی کھیل ہوتا ہے. کبھی آپ آگے جا سکتے ہیں، کبھی آپ پیچھے جا سکتے ہیں، کہیں پر بھی جا سکتے ہیں. اور یہ کھیل کسی کو بھی لمحہ بھر کے لیے بھی مل سکتا ہے. یہ کھیل کسی کو لمحہ بھر کے بھی مل سکتا ہے. کوئی دماغ گنجل پھنسیا ہے تو ٹائم اینڈ اسپیس سے نال کدھر اور نکل جائے، وہ لمحہ بھر کے لیے بھی ہو سکتا ہے. حضور کے لیے تو ہر لمحہ برابر ہو گیا نا. وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے جب باہر نکلے تو آپ معراج کرتے نظر آئے. ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر نکل گئے نا تو کائنات رک گئی. آپ ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر نکل کے دیکھ رہے ہیں، ساری جنت دوزخ دیکھ کر آ گئے. ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر نکلے حضور نماز پڑھاتے ہیں. ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر نکلے ہاتھ کدھر لے گئے؟ جنت میں. جنت سے وہ پھلوں کا ہوشہ توڑنے لگے. پھر سوچا نہیں یومنون بالغیب بھی ٹھیک ہے، ہیں یہاں پر نماز کسوب پڑھا رہے ہیں لیکن ہاتھ کہاں پر ہے؟ جنت میں. اس لیے ہم کہتے ہیں آج کل عالم برزخ میں ہے، ہاتھ ادھر بھی آ سکتا ہے کیونکہ ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر. لیکن وہ جو ظاہری اطلاق رکھتے ہیں کہ نہیں یار نہیں ہو سکتا، نہ رکھیں، کیا فرق پڑتا. فزکس میٹا فزکس وہ کہانیاں سناتے ہوں سن. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ نبی ہیں، وہ نبی ہیں، اللہ کے مقرب ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے وعدہ لیا کہ جب یہ نبی آ جائے اور جس وقت آ جائے تم سب نے اپنی نبوت چھوڑ کے اس کا کلمہ پڑھ لینا، یعنی اپنی تعلیم چھوڑ دینی، اس کے پیچھے چلنا. پہلے ان سے وعدہ لے لیا اور اس کی تکمیل کروائی معراج کی رات. ساروں کو پیچھے کھڑا کر کے ان کو امام بنا دیا کہ تم نے ان کا ہی رہنا ہے، امام یہی ہے، امام الانبیاء یہی ہے. اللہ کریم کو پتہ نہیں ان کی کیا عادات پسند آ گئی، ان کو بنایا جب بھی اپنے نور سے، مطلب کہ ذاتی تجلی سے بنایا. ٹھیک ہے، اگر ہمیں حضور سے محبت ہو جائے، ان سے نسبت ہو جائے، تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہم بھی حضور کے ساتھ ہی کھڑے نظر آئیں گے جہاں پر بھی ہوں، ان کی محبت اور نسبت کی وجہ سے. یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے، کھیل ہے ضرور، تماشا نہیں ہے. کھیل ہے، تماشا نہیں ہے. اب اس کو اور بدل لیتے ہیں، اپنا تماشا بنوا لیں. دنیا میں اپنا تماشا بنوا لیں. لوگ کہے پاگل ہے، چریا، دیوانہ ہے، او مولوی اپنا تماشا بنوا لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ میں تماشا بن جاؤں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کس کے لیے؟ ان کو پانے کے لیے. اگر کوئی تماشا بن بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور کی تماشا لا رکھے ہیں، کوئی گل. ان کے لیے تماشا بھی بن جائے کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے کیا کہتے ہیں نا، راگ سے آواز تو ان کی آنی چاہیے نا. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ 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 اللہ، راگ سے آواز تو آنی چاہیے نا. جیسے اکثر مثال دیتے ہیں نا، جس غلام کو شوق ہوتا ہے نا آزادی کا، تو اس کو مارا جائے، پیٹا جائے، اس کے خون کا ایک ایک قطرہ کہے گا آزادی آزادی آزادی، کیونکہ اس کے راگ میں بس گیا ہوتا. ایک میں واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک بزرگ تھے تو نماز پڑھ رہے تھے تو اوپر سے نا ایک بانس گرا، ٹوٹ کر ان کے سر پر پڑا تو جو خون کا فوارہ نکلا نا، وہ جہاں جہاں وہ خون کا قطرہ گرے تو لفظ اللہ بن جائے. انہوں نے کہا یہ کیا؟ کہا عاشق تھا، محبتی تھا، اس لیے اس کا ایک ایک قطرہ بھی جو ہے نا وہ بولتا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ اپنے اپنے عشق کی بات، کسی چیز کی نفی نہیں کرنے کے، ہو نہیں سکتا، یہ نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں تم سے کیا کام لے، ٹھیک ہے، تمہیں کیا بنا دے کوئی پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا بنا دیں اس نے. فرض کریں ہم 25 سال سے 30 سال سے یہی کام کر رہے ہیں، درس دینا، مراقبے کرانے، جمعہ پڑھا دینا، محفلیں کر دینی. 30 سال سے یہی لگے ہوئے ہیں کام کر، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہوگا، لیکن 30 سال تو کنفرم ہے نا. ٹھیک ہے، اس وقت سے کام کر رہے ہیں تو لیا کس نے؟ اللہ نے. ہم تو نہیں تھکے، ہم نہیں تھکے، مرتے دم تک یہ کام لیا جانا ہے. تبلیغ ایسی نوکری ہے، تبلیغ ایسی نوکری ہے جس کا بندہ ریٹائر ہی نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے 60 سال بعد ریٹائر ہو جانا ہے، تبلیغ ایسی نوکری ہے جس کا بندہ ریٹائر ہی نہیں ہوتا، وہ مرتے دم تک تبلیغ ہی کر رہا ہوتا. فرض کریں وہ مرنے کے وقت میں بھی ہے نا، مرنے کا یار وہ تیمم تو کرا دو، نماز تو پڑھ لو، تبلیغ کر رہے ہیں.
یعنی مرتے وقت بھی وہ تبلیغ کر رہا ہے، یار وہ تیمم کرا دینا تو میں نماز سے پڑھ لینا. آپ نہیں کر سکتا تو دوسرا انہوں کرا دے، یعنی اپنے ہاتھ لا کے پتھر تو مل دے، اپنے ہاتھ لا کے انج کر دے، کیونکہ وہ ہاتھ ہلنے نہیں، تو انج ہی کرا دے، اوتھے ہی کر کے نماز پڑھ لے. اے ہمت اپنے اندر بن کے رکھنی کہ ہم نے ایسے ہی کرنا کہ مرتے وقت بھی ہم ایسا ہے. مجھے یاد ہے کہ 1995 میں مجھے مقد کے راستے خون آنا شروع ہو گیا نا، اور ٹائیفائڈ کا اثر ہو گیا، تو مجھے سروس اسپتال میں داخل کروا دیا. اب وہاں پر نماز کا ٹائم ہونا کرنا، وہ میں نے خود ہی اتار نہیں کرنی، وہ جو ڈرپ لگی ہوتی تھی اتار نہیں کرنی، واش روم جانا، کیا کہتے ہیں وضو کرنا، ساتھ ہی سب باہر مسلح بچھانا، نماز پڑھنی، پھر آ کے ڈرپ لگانی اور لیٹ جانا. کئی دفعہ تنگ آ کے میں ڈرپ نال تھلے بالٹی چ پا دینا تھا، ختم ہو گئی پھر لا لینا، ختم ہو گئی، میں بالکل ختم ہو گئی، جان چھوڑو. تو جمعے کا ٹائم ہونا کرنا، تو خون کا کافی کم تھا، تو میں جمعہ پڑھنے چلا گیا. وہ ڈاکٹر بھی تھا تو میرے اس کا وارڈ کا تھا، اس نے دیکھا آیا ہوا ہے، کچھ نہیں کہا اس نے. میں نے جمعہ پڑھا کے نکلا تو مجھے ہوش نہیں آ رہا تھا، مطلب کہتے ہیں خون کم تھا. میں جا کے پھر لیٹ گیا، اور جب آخری دن میں اس نے ٹیسٹ وغیرہ کہنا، جا یار جمعہ پڑھ، نمازاں پڑھ، جا کے جا، جان چھڑ. یعنی اس نے کہا اتنے بھی نہیں باز آتا. میں نے کہا جا نمازاں پڑھ، جمعہ پڑھ جا کے، ٹھیک ہے. تو اس لیے عاشق اور معشوق میں لا محالہ کوئی نسبت ہوتی ہے، اور ممکن واجب کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتا. اللہ کے نال ساڈی کوئی مناسبت نہیں. اللہ نور السماوات والارض، اسی ککھ بھی نہیں ایسے مرے، اور ممکن واجب کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتا. عاشق عشق کی مستی میں گستاحانہ باتیں بول جاتا ہے، لیکن وہ گستاخی اس وقت گستاخی ہے جب اس کی نسبت عاشق کی طرف ہو، لیکن چونکہ اس کو فنا کا درجہ حاصل ہے اور وہ باتیں اس کی ذات سے منسوب نہیں ہیں، اس لیے وہ گستاخی نہیں ہے. میں موٹا چھوٹا کر دینا، گستاخی وہ جڑا مائنڈ کر دے، جڑا کوئی مائنڈ نہیں نہ کرتا تو گستاخی نہیں ہے. نہیں سمجھ آئی؟ گستاخی وہ جڑا مائنڈ کر گیا نہیں، انہیں کہا یار کوئی گل، وہ کہہ لے یار ہور دو چار گلاں کر لے، کوئی گل، تیرا کہنا تو بنتا ہے نا. وہ جیسے موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ، وہ کیا کہتے ہیں، کہہ رہا تھا یا اللہ تو میرے سامنے ہو تو میں انج کر کے تیرے جواں کڈاں، تیرے کپڑے دھواں، تو میں انج کراں. کہتا کی کردا پیا کافر؟ اچھا مجھے نہیں پتا سی یار، ٹھیک ہے نا. تو اس میں گستاخی اس وقت گستاخی ہے جب اگلا مائنڈ کر دے. جب مائنڈ نہیں کرا تو کہتے کوئی گل نہیں، تو بندہ بات کر دے تو بندہ کہ یار تو محسوس تو نہیں کیتا، کہتے یار چھوٹی موٹی گلاں چھڈ پر، تیری محبت یہو جی کہ بندہ فیل نہیں کرتا. محبت جہ چیز فیل نہیں کری دی ہوندی. میں ایک دوست کا اندیکھا نام لیا بغیر نہ بات کی نا، وہ کہندا یہی گل ہوئی، تسی میری گل کر دو تو انج نہ کریا کرو. میں کہ ٹھیک ہے نہیں کراں. میں کہ ایک پاسے تو اختیار دینا تجھ جو مرضی کرو، دوسرے پاسے تو کہنا نہیں کرنے، تو بھائی نہیں کراں گے. اس تے اختیار دے اتنے ساں، ہن بے اختیار ہو گئے، ہن تیرے اختیار سے چلاں گے، جس طرح تو کہیں گے اس طرح کر لینے اپا، سانو کی جاندا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک دفعہ ایک دوست آیا نا، سائیں جی اے پیسے جتنے مرضی تسی خرچ کرنا، ٹھیک ہے، اے مہانہ محفل دے جے، سال دے اے دے جے. اے نا میں ایک دن گڈی چلائی سی، وہ اینے بچے ہیں تاڈے نے. اچھا میں نا وہ ادا تے نا ہسی جاواں اندروں. میں کہ انہیں اپنا ایک ٹرک کڈیا ہے، سائیں جی ہے نا اس طرح اس طرح اس طرح. یہ تو مختلف چیزیں آ سکتی نا، اے تو نے اپنے ایک بہانے بنائے دین دے. ایک دوسرا بھی ہے تاڈے پروفیشن امپلائی لے کے ایک بندہ گیا، سائیں جی اے دروازہ مسجد کا دروازہ بنا رہے ہو جی، اے فلانی چیز دا جی. انہیں کہا گل سن میرے تے یقین کر لے، میں جتنے لاواں گا چنگی جگہ تے لاواں گا، ٹھیک ہے. اے انج کر کے نا میں کدے کدے واسطے کام کراں گا. ایک بندے کو پتا ہوتا کہ یار یہ کام ہو چکا ہے، دوسرا کہ ایسے تے کرنا ہی نہیں یار، سان نہیں چاہیے اس طرح نہ کرو، اس طرح کر. میں دونوں سائڈاں بندہ ہوتا ہے، ایک ہوتا دین دا بہانا انج کر کے لبنا، ایک ہوتا ہے وہ طریقہ لبنا کہ یار تسی انج کرنا ہے، وہ کہنا غلط سی. ہر ایک دن اداواں مختلف ہوندیاں، محبت کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک دو نہیں یہ بات کرنے والی نہیں، کیونکہ کچھ چیزیں بات کرنے والی ہوتی ہیں، کچھ نہیں کرنے والی ہوتی ہیں. اچھا تو مزہ یہ آتا ہے مثال کے طور پر. اس لیے مجھے کہنا صحیح میں
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਛੱਡਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਲਿੱਤਾ, ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਅਗਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕਰੋ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਯਾਰ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਝ ਕਰ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਬ। ਸਹੀ ਸਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਤੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਘਰ, 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਕੱਢਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਵੈਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਘਰ ਆਪੇ ਕੱਢਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ, ਬੜੀ ਹੋ ਗਏ। ਐਸੇ ਮੈਂ ਘਰ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਆਪੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਲੰਘਣਾ, ਫਿਰ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਐਸੇ ਘਰ ਤੂੰ ਕਦੀ ਵੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ। ਉਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਆਣੀ, ਸੱਟ ਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲੋ ਇਹਨੂੰ ਪਾਓ ਇੱਥੇ। ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ 4 ਦਿਨ ਰੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਗੇ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ही ना कह दी अल्लाह की मर्जी, इन्हें रौला पाने की जरूरत है। इसकी बातें करने से होता है कि बंदे को ना कोई चीज जज करनी आ जाती। मोहब्बत बहुत कुछ सिखाती, मोहब्बत खुद सिखाती है कि यार चलना कैसे है, तरीके वारदात क्या होना चाहिए, खुद सिखाती है। ये अल्लाह ताला की मोहब्बत है कि हम आपस में प्यार करते हैं। बंदे हुए हैं, मैं बाहर का माहौल देखूं तो बड़ी अजीबोगरीब है, यहां पर देखूं बड़ा सुकून है। हर कोई बंदा जो काम करना चाह रहा है ना, वो जरा मोहब्बत से करता है। नहीं करना चाहता तो ना करे, लेकिन जो करना चाहता है वो मोहब्बत से कर रहा है। मोहब्बत खत्म हो जाए ना तो काम खत्म हो जाता है। मोहब्बत खत्म, काम खत्म, क्योंकि काम होता ही नहीं, काम होता ही मोहब्बत नाल है। मुझे ये काम करने का शौक ना हो तो काम नहीं हो सकता, नुक्ते आ ही नहीं सकते। अभी मैंने सिर्फ 3 लाइनें बोली हैं, और 3 लाइनों में वाकया सुना के तकरीबन 40 मिनट ही हैं आपके। ये ऊपर से आ रही थी ना, टाइम एंड स्पेस तो बाहर बंदा निकल जाता, फिर मुख्तलिफ चीज़ा नाल हरकत करती रहती। और असल मजा जब आएगा ना, वो आएगा कब्र में, जब तो हूँ वाकई टाइम एंड स्पेस तो बाहर निकल गए। हूँ ताड़ी कहानी मुक गई है, हूँ ताड़ा किसी ना कोई तल्लुक नहीं। जिन्हें तल्लुक निभाया होएगा वो उत्थे निभाना, उन्हें निभाना। कि तू साडे वास्ते है, गल ही कोई नहीं, फिर उन्हें निभाना सारा कुछ। इत्थे तुहाडा काम करन दा सरकार दा। बिस्मिल्लाह।